السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کا جو پیغام ہے ایک ایسا پیغام ہے جو ہم سب کو اپنی زندگی میں روزمرہ کی جدوجہد اور مشکلات کے دوران یاد رکھنا چاہیے۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی کیونکہ زندگی اور موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ آئیں ہم مل کر سنتے ہیں اس ویڈیو کو کہ اس میں ایسا کون سا پیغام ہے جو میں کسی سے ڈرتی نہیں ہے۔ اگر جو لوگ کسی سے ڈرتے ہیں تو وہ میری یہ ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر جن کو میرے ویڈیوز میرے چینل سے لگاؤ ہے، وہ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ میری اس ویڈیو کو بھی دیکھیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور مجھے سپورٹ ضرور کریں، کیونکہ ابھی میرا چینل نیو ہے تو آپ سب بہن بھائیوں کی سپورٹ چاہیے۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے آپ کا چہرہ اور جسمانی زبان اس بات کو ظاہر کرے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہے۔ ہمیں اپنا ایمان سب سے پہلے مضبوط رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ پر یقین ہونا چاہیے۔ ہمیں ایسا بنانا چاہیے خود کو کہ ہم اللہ کے کتنے قریب ہیں۔ ہمیں نیک عمل کرنے چاہیے، نمازیں 5 وقت پڑھنی چاہیے، اور اذکار ذکر وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ صرف ہم یہ پڑھائی کر لیتے ہیں، چلو بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ راضی ہوگے، نہیں، یہ سب باتیں بہت کم ہیں، کیونکہ ہم لوگ جو دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں ہر وقت دل سے، تو وہ بہت معنی رکھتا ہے۔ بس ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ ہم جتنی بھی ہم سے ہو سکے، اگر ہم یہ نہیں کہ ہم پورا دن عبادت میں رہیں، نفلی پڑھتے رہیں، یہ نہیں ہے کہ اگر ہم لوگ تو 2 نفلی بھی پڑھ لیں دل سے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میری بہنیں، دنیا داری کو چھوڑ کر صرف زیادہ سے زیادہ وقت جو گزارنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں گزارنا ہے، اور اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزاریں، اور ان پیغمبروں کے لیے جنہوں نے ہم پر اتنے کرم کیے ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے ہمارے اسلام کو آزاد کروایا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسۂ رسول امام حسن حسین، یا اللہ ان کو جنت تو عطا کی ہے یا اللہ پاک، ان کے صدقے ہمیں بھی وہ عطا فرما دے جنت، یا اللہ دوزخ کی آگ سے ہم سب کو بچانا، ہمیں جنت کے قریب لے جانا، اور ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، کیونکہ ہمارے عمل نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ پر یقین نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں خود پر یقین ہونا چاہیے کہ ہم کس قابل ہیں، ہم کس قابل بن سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہوگا۔ ہر کسی کے لیے کوئی کچھ کرتا ہے، لیکن ہمیں نہیں سننا نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ہمیں نہیں سننا۔ اس لیے میری بہنیں اور بھائی جو بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، ان سب کو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، جو میں نے ابھی آپ کو ساری باتیں بتائی ہیں، ان پر ہمیں چاہیے ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ہم سب اپنی زندگی میں کئی مشکلات سے گزرتے ہیں، کبھی ہمیں مشکلات، آزمائش اور غم کا سامنا ہوتا ہے، لیکن جب آپ اپنے رب پر پورا یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی طاقت آپ کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتی، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسروں کی غلامی کا مطلب صرف اپنے خوابوں کو چھوڑ دینا اور اپنی عزت نفس کو ختم کر دینا ہے۔ اس لیے آپ لوگ دوسروں کی غلامی خوشامد کرنا چھوڑ دیں، اپنی عزت نفس کا خیال رکھیں۔
جتنا آپ لوگ دوسروں کو اہمیت دیں گے، دوسروں کی عزت کریں گے، غلامی کریں گے یا پھر خوشامد کریں گے کہ چلو بھی میں یہ کام کر لوں، وہ کام کر لوں، سسرال والوں کو خوش کر دوں، شوہر کو خوش کر دوں، کچھ بھی نہیں، کسی نے نہیں ماننا۔ بس اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور اپنے آپ پر بھی توجہ دیں، اپنی نفس کو ختم نہ ہونے دینا کبھی، اور اپنے خوابوں کو بھی کبھی نہ چھوڑنا، اپنے خوابوں کو ہمیشہ جاری رکھنا، اچھے خواب دیکھیں، اچھی تعبیر دیکھیں۔ ہمیں کبھی بھی کسی کے سامنے خود کو نیچا نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ جو بھی غلامی کرتا ہے وہ اپنی خودی کو کم کر دیتا ہے۔ زندگی کا مقصد صرف دوسرے لوگوں کی خوشی کی خدمت کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی خوشی اور عزت کی خاطر جینا بھی ضروری ہے۔ خود اعتمادی وہ ہنر ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں کامیاب بناتا ہے۔ خود کو پہچاننا، اپنی طاقت کو سمجھنا اور اپنی صلاحیتوں پر یقین کرنا بھی ضروری ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں کہ میری صلاحیت کیا ہے۔ میں آج نہ کسی کے ساتھ لڑائی تو نہیں میں نے کی ہے، میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، میں نے کسی کے ساتھ بلا وجہ کچھ غلط تو نہیں کیا۔ اگر ہم اپنے اندر کی صلاحیتوں کو پہچانیں تو ہمیں یقیناً ہم خود کو پہچان سکیں گے بہت جلد۔ اگر ہم خود کو پہچاننے کی کوشش ہی نہ کریں تو ہم خود کو کیسے پہچانیں گے؟ ہمیں اپنے اندر کی صلاحیتوں کو پہچاننا چاہیے اور اپنے اوپر اعتماد کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ کسی بھی کام میں کامیابی صرف اس صورت میں ملتی ہے جب آپ خود پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنی اقدار پر سمجھوتا کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں تو پھر دنیا کی ہر مشکل ہمیں چھو بھی نہیں سکتی۔ یاد رکھیں، اللہ کی رضا ہی ہمارا اصل مقصد ہے اور اسی میں ہماری کامیابی اور آزادی چھپی ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے راستے پر چلیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی۔ اس لیے ہمیں وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے۔ اللہ کے پاس جو بھی راستہ جائے ہم اس پر چلیں گے تو انشاءاللہ ہم کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے سرخرو ضرور ہو جائیں گے۔ ہاں، ہم زیادہ نہیں بن سکتے کیونکہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا خطا کا پتلا ہے اور شیطان بھی ہمارا کھلا دشمن ہے۔ ہم اتنا نہیں کر سکتے، لیکن کوشش تو ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم گناہوں سے پاک رہیں، ہم غلطیوں سے پاک رہیں، خود کو سمجھیں، خود کو دیکھیں کہ ہم نے آج کون سی غلطی کی ہے۔ خود کو تھوڑا ٹائم دے، اکیلے بیٹھیں کہ آج ہم نے کون سی غلطی کی ہے، آج ہم نے کیا کیا کسی کے ساتھ، ان پر توجہ دیں۔ اگر ہماری غلطی ہے تو دوبارہ ہم وہ غلطی نہ کریں۔ اگر جو لوگ اپنے اندر عیب نہیں دیکھتے، غلطیاں اپنے نہیں پہچانتے، تو وہ تو پھر بس اللہ ہی اللہ ان کا مالک ہے اور تو کچھ بھی نہیں۔ اگر جن لوگوں کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتے تو پلیز میری بہنیں اور بھائیوں، میری یہی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ لوگ اپنے اندر کی خامیوں کو پہچانیں، خوبیوں کو پہچانیں، تو پھر اصل زندگی پھر جئیں، اصل زندگی کا مزہ پھر آئے گا۔ دوستو، زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کی رضا کے علاوہ کسی کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس سفر میں صرف آپ کا ایمان، آپ کی خود اعتمادی اور اللہ کا وعدہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں تیری امت کو اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا جب تک تیری امت کا آخری فرد نہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے، اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو ہمیں تو خود پر گرو ہونا چاہیے، کیسی ہستی کی ہم امت ہیں۔ تو انہوں نے جب ہمارے لیے اتنا کیا، رات بھر وہ جاگ کر پوری رات وہ ہمارے لیے روتے تھے، عبادت کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میری امت پر آنے والی آزمائش بہت سخت ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی سنتیں ہمارے لیے پیش کی ہے،
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना भी बहुत ज़रूरी है। जो भी हमें सुनते बताएंगी हमें उन पर अमल करना चाहिए। अगर हमें अल्लाह ताला के करीब होना है तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करना भी बहुत ज़रूरी है और अपने माँ बाप को भी राज़ी करना चाहिए। अपने माँ बाप के बहुत हम पर फ़र्ज़ हैं, बहुत सारे एहसानात हैं। एहसान तो माँ बाप नहीं करते, लेकिन हम औलाद को भी सोचना चाहिए, उनकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए, उनको देखना चाहिए। वो बीमार तो नहीं है, वो परेशान तो नहीं है, हमें उनको सुनना चाहिए। ये नहीं कि वो बूढ़े हो गए हैं हम उनको एक साइड पर बिठा दें या अपने घरों में हम बिज़ी हो गए हैं, उनका पता नहीं करते। तो हमें उनका पता करना चाहिए। माँ बाप के दिल में हो सके कौन सी ऐसे ख्वाहिशात छुपी हों जो वो अपनी औलाद के सामने शेयर करना चाहती हों, लेकिन औलाद उनको टाइम ना देती हो। तो इसीलिए आप खुद को पहचानें, अल्लाह ताला और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएं और उनकी तरफ रुजू करें और अपने वालिदैन को राज़ी करें। दोस्तों, ज़िंदगी आपके हाथ में है और अल्लाह ताला की रज़ा के अलावा किसी की ग़ुलामी करने की ज़रूरत नहीं। इस सफ़र में सिर्फ़ आपका ईमान, आपकी खुद एतमादी और अल्लाह का वादा आपके साथ है। याद रखें, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है और हम सबका मकसद अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के रास्ते पर चलना ही है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा पैगाम पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने ख़यालात कमेंट्स में ज़रूर लिखें और हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारे तमाम मुश्किलें आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।